عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر ہے. ایکسکلوسیو نیوز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. جیو میں ہمارے کبوتر تو موجود ہیں, کوئی چیز ہم سے چھپی رہ نہیں سکتی. اس انٹرویو سے پہلے کیا ہوا اور انٹرویو کے بعد ایک اہم میٹنگ کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. خاور مانیکا سے 2 منٹ کی ایک کال ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی ایکسکلوسیو نیوز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, اور معاملہ وہی خاور مانیکا کا جو انٹرویو ہے اس کی بازگشت اب تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, لیکن اس کی بازگشت جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور وہ ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ لوگ اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ بڑی ایکسکلوسیو نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس انٹرویو سے پہلے کیا ہوا, کس طرح خاور مانیکا کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, اور انٹرویو کے بعد ایک اہم میٹنگ کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ منظر عام پر آنے لگی ہے. اب ظاہری بات ہے, ہم نے آپ کو بتایا کہ جیو میں ہمارے کبوتر تو موجود ہیں, تو وہ کوئی چیز ہم سے چھپی رہ نہیں سکتی. تو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور بیل آئکن پریس کیجیے اگر آپ ہماری ویڈیوز اسی طرح ہی دیکھنا چاہتے ہیں, نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. آل ویڈیوز کو پریس کیجیے, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, بیسکلی جو خاور مانیکا کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر تو میں بڑی ڈیٹیل سے آخری ویلاگ کر چکا ہوں کہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں. جو خاور مانیکا نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں وہ میچ نہیں ہوتی, ان کے ماضی کے بیانات کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس انٹرویو کو کنڈکٹ کس طرح کیا گیا یا یہ کس طرح ممکن ہوا, اس کی ڈیٹیلز کے اوپر بھی شاہ زیب خان زادہ کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انہوں نے تو یہ پوری ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کی جس میں شاہ زیب خان زادہ, منیف فاروق, عادل شاہ زیب, کامران شاہد, سلیم صافی صاحب, ان کی تصویریں لگا کے انہوں نے لکھا جی ریممبر دیز فیسز, دے ریپرزینٹ دا ورسٹ آف جرنلزم. تو خیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے, یہ ماضی کے اندر جو ہے وہ اپنے پسندیدہ جرنلسٹ کی لسٹیں اور برے کون سے لگتے ہیں جرنلسٹ اس کی لسٹیں بھی نکال چکے ہیں. کبھی کسی سیاسی جماعت کے سرٹیفکیٹ کی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی صحافی کو اچھا یا برا ثابت کرنے کے لیے. میں اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتا, نہ میں اس لسٹ پہ بلیو کرتا تھا, نہ ان کے کہنے کے اوپر اس لسٹ پہ میں بلیو کروں گا. لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ میں جو آپ سے بات اب کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل اوتھینٹک اور ود پروفس ہے. یہ میں بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ود پروفس ہے. تو بیسکلی شاہ زیب خان زادہ کی ایک ٹیم ممبر کے ذریعے ہمارے پاس یہ انفارمیشن پہنچی ہے. اوبویسلی جرنلسٹ اپنی سورس تو کبھی ریویل نہیں کرتا, تو میں آپ کے ساتھ سورس تو ریویل نہیں کر سکتا کہ کون ہے وہ یا کس طرح میرے پاس انفارمیشن پہنچی ہے. لیکن ان کی ٹیم کے ایک ممبر سے میرا رابطہ ہوا. اچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں نے آپ کا ویلاگ بھی دیکھا ہے جو ہم نے پچھلے ویلاگ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری سائڈ آف دا سٹوری بھی ایک دفعہ سن لیں اور وہ بھی پہنچا دیں. اچھا, یہ ایک ڈسکلیمر میں شروع میں ہی آپ کو بتا دوں کہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ان کی سائڈ آف دا سٹوری ہے. یہ کس حد تک ایکوریٹ ہے, اس کے پیچھے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا یہی جو ورژن مجھے بتایا گیا اور جو میں آپ تک رکھ رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح یہ جس طرح میں نے سنا ہے میں ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلا جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے خاور مانیکا کا انٹرویو کس طرح کیا. مطلب کیا آپ کا بھی کوآرڈینیٹر وہی تھا جو ماضی میں جو باقی عثمان ڈار یا صداقت علی عباسی کے انٹرویو کروانے والا کوآرڈینیٹر تھا. تو میرے ساتھ ایک پروف شیئر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہفتے کی رات کو 8:30 سے لے کے 8:45 کے درمیان, میں ایگزیکٹ ٹائم فریم بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8:30 بجے سے لے کے 8:45 بجے کے درمیان ہفتے والے دن خاور مانیکا سے رابطہ پہلی دفعہ کیا گیا. اور خاور مانیکا کو رابطہ کر کے میسج کر کے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے کہا گیا کہ جی شاہ زیب خان زادہ کی ٹیم جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہے. اور اس کے اوپر سب سے پہلے خاور مانیکا نے کہا کہ جی میں اس وقت گھر نہیں پہنچا ہوا, میں آپ کو بالکل کوٹ ان کوٹ کر کے چیزیں بتا رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی گھر نہیں پہنچا ہوا, میں ذرا رستے میں ہوں, میں آپ کو گھر پہنچ کے جو ہے نا میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد تقریباً 9:15 کے آس پاس, مطلب تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 35-40 منٹ گزرتے ہیں, اور اس کے بعد خاور مانیکا سے 2 منٹ کی ایک کال ہوتی ہے. اور اس 2 منٹ کی کال کے اندر جو ہے وہ خاور مانیکا جو ہے وہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں, اور صرف رضامندی نہیں ظاہر کرتے بلکہ وہ ساتھ ہی اپنی جو لوکیشن ہے, جو ان کے گھر کی لوکیشن ہے بنی گالا کی,
وہ لوکیشن بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ آپ نے مجھے ڈی ایس این جی، پہلے فون کال ہوتی ہے پھر وہ اپنی لوکیشن شیئر کرتے ہیں بنی گالا کی. اب ظاہری بات وہ ایڈریس بھی ہے لیکن میں ایڈریس تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو تقریباً 9:30 بجے تک یہ فائنل ہو جاتا ہے، ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ شفٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلے دن اتوار والے دن ہفتے کو یہ ہوتا ہے، اتوار والے دن جو ہے وہ تقریباً رات کو 7 بجے کے آس پاس ان کی ٹیم، شاہ زیب خانزادہ کی ٹیم جو ہے وہ دوبارہ ان سے رابطہ کرتی ہے. بلکہ سوری، اس مرتبہ مانیکا صاحب خود رابطہ کرتے ہیں. اس مرتبہ مانیکا صاحب خود رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذرا ایگزیکٹ ٹائم بتا دیں کہ آپ کی ڈی ایس این جی وین جو ہے وہ میرے گھر کتنے بجے پہنچے گی، تاکہ میں ذرا اپنے بندوشندوں کو کہہ دوں کہ لاجسٹکس وغیرہ کا ان ساری چیزوں کا جو ہے دھیان رکھے. تو ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ پیر والے دن یعنی اگلے دن جو ہے وہ ڈی ایس این جی آپ کے پاس رات کو 7 بجے پہنچ جائے گی. اس کے بعد اگلے دن تقریباً 4:30 بجے ان کو ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے مانیکا صاحب کو کہ جی آج آپ کی ریکارڈنگ ہے. وہ یہ عام طور پہ جس دن آپ نے گیسٹ لائن اپ کیا ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ دوبارہ ایک ریمائنڈر بھی دیا جاتا ہے. اگلے دن تقریباً 4:30 بجے جو ہے وہ ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو اسی وقت 1 منٹ کے اندر اندر اوکے کر دیتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. اور ساتھ پھر یہ اس کے بعد تقریباً 9 بجے جا کے 7 بجے وہ انٹرویو پھر ریکارڈ ہوتا ہے. 9 بجے جا کے وہ پوچھتے بھی ہیں دوبارہ کہ یہ انٹرویو کب آن ایئر ہوگا. مطلب ان کو خود بھی اس چیز کا انتظار تھا. تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ انٹرویو جو ہے وہ فون کال کے اوپر بات ہوتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے جناب یہ انٹرویو جو ہے اتنے بجے آن ایئر ہوگا. اچھا اس سے پہلے، اس انٹرویو کے آن ایئر ہونے سے پہلے شاہ زیب خانزادہ کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جناب لائن آف کویسچننگ جو ہے وہ کیا ہوگی. جو لائن آف کویسچننگ آپ نے سنی ہے اس پورے پروگرام کے اندر، یہ شاہ زیب خانزادہ اور پوری ٹیم نے جو ہے وہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اسی طرح ہی اس انٹرویو کو کنڈکٹ کریں گے. یہ نہیں تھا کہ آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز ہو گئی تھی، یہ بالکل ڈیسائیڈڈ تھا کہ پہلے جو ہے وہ یہ ان ٹاپکس پہ کویشچنز ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پروگرام کے اگلے ہاف کے اندر جا کے ہم پنجاب کے اندر انہوں نے پاور کا کس طرح استعمال کیا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے. اچھا میری اطلاعات کے مطابق اب آ جائیں انٹرویو کے بعد کیا ہوا. انٹرویو جب ہو گیا ریکارڈ تو ان کے ایک جو پروگرامنگ ہیڈ ہیں جو ساری پروگرامنگ کو جیو کے اندر دیکھتے ہیں، ان کا نام ہے معاذ غامدی. یہ غامدی صاحب جو مسلم سکالر ہیں ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ جیو کی پروگرامنگ کو اوور آل ہینڈل کرتے ہیں. ان کے ساتھ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے یہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ جو پروگرام کے شروع کے اندر انہوں نے کافی حد تک پرسنل گفتگو کی ہے اور جس کے اندر وہ بتاتے تھے کہ جی میں وہ خان صاحب آتے ہیں تو خان صاحب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور اکیلے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور میں جو ہے کمفرٹیبل نہیں تھا اور آپ میرے ہوتے ہوئے ملاقات کریں نا، اور یہ پھر بعد میں زلفی بھی کیوں آ گیا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے وہ ساری کی. تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیا اس ڈسکشن کو آن ایئر کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ بھی آپس میں بیٹھ کے ٹیم کے درمیان جو ہے یہ ساری ڈسکشن ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، جو کچھ خاور مانیکا نے جس طرح کہا، کیونکہ خاور مانیکا نے ایک درخواست کی تھی کہ جی میں جو باتیں کہوں گا اس کو پلیز کاٹیے گا نہیں اور میری پوری ڈیٹیل چلائیے گا. یہ خاور مانیکا کی اپنی درخواست تھی. تو اس لیے وہ جو انٹرویو جس طرح ریکارڈ ہوا تھا، بغیر سینسر ہوئے، بغیر کاٹے، بغیر کوئی چیز نکالے، وہ انٹرویو اسی طرح ہی آن ایئر ہو گیا. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے شاہ زیب خانزادہ اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے کافی ٹرول کیا جا رہا ہے. ان کی گھر کی خواتین کو لے کے بھی کافی جو ہے وہ ٹرول کیا جا رہا ہے ان کی تصویروں کے ساتھ. اب وہ ظاہری بات ہے ویور دیٹ واز سم تھنگ دیٹ واز جسٹ ویٹنگ ٹو ہیپن کہ یہ جب ہوگا تو آبویسلی اس کا یہ ریئیکشن بھی آئے گا. تو یہ انسائڈ ڈیٹیلز ہیں کہ بیسیکلی شاہ زیب خانزادہ کا یہ انٹرویو جو ہے یہ کس طرح ریکارڈ ہوا. شاہ زیب خانزادہ کی ٹیم جو ہے وہ اس بات کے اوپر ابھی بھی سٹک کرتی ہے کہ جی ہم، یہ حقیقت ہے کہ 2018 سے لے کر آج تک ہم ٹرائی کر رہے تھے، بار بار ان کو اپروچ کرتے تھے کہ آپ اپنا انٹرویو دے دیں لیکن یہ راضی نہیں ہوتے تھے. اور اس مرتبہ جب ان سے اپروچ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس چیز کا بھی انتظار کیا کہ ہم تقریباً کوئی چند دن کا گیپ بیچ میں لے کر آئیں کہ جب یہ رہا ہو جائیں تو رہا ہونے کے بعد بیل ان کو مل جائے، اس کے بعد ہم ان سے اپروچ کریں اور دیکھتے ہیں کہ انٹرویو دیتے ہیں کہ نہیں. تو وہ 1 منٹ میں مان گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ ودن ہاف این آور جو ہے وہ خاور مانیکا مان گئے اور انہوں نے اپنی لوکیشن بھی بھیج دی اور سب کچھ کر لیا. کیا اس کے اندر کوئی تیسرا شخص انوالو تھا یا نہیں تھا میں نہیں جانتا، لیکن ان کی ٹیم کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بالکل جو میں نے بات سنی ہے میں نے ویسے ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اوبویسلی بہت زیادہ تپی ہوئی ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے کہ جی یہ بڑی ایک پرسنل قسم کی گفتگو تھی اور یہ کیوں ہوئی ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اب یہ سلسلہ چلے گا، اب یہ رکے گا نہیں.
یہ کل کو شریف خاندان ہو، بھٹو خاندان ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی نہیں بچے گا. مطلب میں تو یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ اب جنید صفدر کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. جنید صفدر صاحب کی بھی جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے ڈیورس ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی کل کو پھر یہ وقت بھی آئے گا کہ ان کی ڈیورس بھی جو ہے وہ ڈسکس کی جائے گی کہ یہ ڈیورس کیوں ہوئی اور کس بنیاد پر. مطلب the thing has started now. Anyways, شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ خاور مانیکا کا بیان جھوٹ ہے، ملک کو جمہوریت کے بجائے تنزلی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو مائنس کرنے اور قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر نے، ان کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان وکلا کی کارکردگی سے مطمئن ہے. عمران خان نے جلسے جلوس اور کارنر میٹنگ فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہوگا. پی ٹی آئی جلد ملک بھر میں جلسوں کا شیڈیول جاری کرے گی. جلسوں میں رکاوٹ ڈالی گئی تو سپریم کورٹ جائیں گے. میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر بیسیکلی یہ ڈسکشنز بھی اس وقت ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی میجر تعداد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹس وکیلوں کو دے دیے جائیں، تاکہ اگر کوئی قانونی طور پہ جو ہے کوئی روک ٹوک آئے بھی تو وہی جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کی پوری ایک وکلا کی ٹیم ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ایک وکیل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سے وکیل اور جاننے والے ہوتے ہیں، تو وکلا وغیرہ جو ہیں ان کو کورٹس کے اندر چیلنج کر سکیں اور وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں. پی ٹی آئی آج کل ان لائنز کے اوپر بھی سوچ رہی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹکٹوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے اور 20 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹوں کے لیے جو درخواستیں آئی ہیں وہ تقریباً 4000 سے بھی زائد ہیں. اور انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ جلد تشکیل دیے جانے کا امکان ہے. پارلیمانی بورڈ امیدواروں کے انٹرویوز اور فہرست کو حتمی شکل دے گا. ذرائع کے مطابق نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو مشاورت سے درخواست گزاروں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا. درخواستوں کی وصولی میں 20 نومبر تک ایک بار پھر توسیع کی گئی تھی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسلام آباد اور مری کی طرف اب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ سابق سینیٹر وقار جو ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون میں بھی ان کی شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سے قبل 13 نومبر کو نائب لاہور کے کیس میں نامزد ملزم سابق سینیٹر وقار احمد وطن واپس آئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار نے سابق سینیٹر وقار احمد کے خلاف کیس کی سماعت کی اور 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے ملزم کو لاہور کے متعلقہ احتساب عدالت میں 10 دن میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے نیب کو وقار احمد کی گرفتاری سے روک دیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے آج چھپا ہے. اس میں کہتے ہیں جی 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھی کہ تحریک لبیک پاکستان یعنی کہ ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق ڈی جی آئی ایس جنرل فیض کا ہاتھ ہے. اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ سرکاری سطح کے اوپر ایسی کوئی معلومات تھیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ٹی ایل پی کے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا کرانے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا. رابطہ کرنے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا قیاس آرائی ہوگی. فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی آئی ایس آئی کے عہدے پر کام کر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ایسی کوئی سرکاری رپورٹ کہ جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیے گئے کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گی وہ فراہم کریں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے پیناما کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال دھرنا ختم کرانے کے لیے براہ راست ٹی ایل پی کی قیادت سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چند سینئر پولیس افسران ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں. انہوں نے کہا کہ اگلی صبح وزیر داخلہ نے انہیں معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ٹی ایل پی کے اصرار پر انہوں نے خود یعنی کہ احسن اقبال اور جنرل فیض نے حکومت کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے. عباسی نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کی قیادت ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران کے دستخط کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. احسن اقبال نے کہا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کے پاس سرکاری سطح پر ایسی معلومات نہیں تھی کہ دھرنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی رائے تھی کہ جنرل کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جنرل فیض ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے تاکہ فیض آباد پر ٹی ایل پی کا دھرنا ختم کرایا جا سکے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر ہے اور وہ بری خبر یہ ہے
کہ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی ایک کتاب کے بارے میں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ لے جناب ایک اور کتاب آنے والی ہے، اور وہ کتاب جو تھی وہ تھی حاجرہ خان کی۔ حاجرہ خان جو ہیں وہ ایک ماڈل بھی رہ چکی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ویئر دا اوپیم گروز۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب کا ورژن جو پہلے نکالا تھا یہ بڑا سبڈوڈ قسم کا ورژن تھا، اور اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی ڈیٹیل جو ہیں اس کے اندر تھیں، لیکن انہوں نے بڑا مدھم کر دیا گیا تھا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کتاب جو ہے وہ اب حاجرہ خان نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں اب ڈیٹیل سے وہ کتاب جو ہے میں ریلیز کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب اب آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ 24 نومبر کو یعنی کہ آج سے 2 دن کے بعد اسلام آباد کے اندر جمعے والے دن سرینا ہوٹل کے اندر 4:30 بجے اس کتاب کی رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے جو آپ کو خبر اس وقت دی تھی وہ خبر درست ہے، یہ اس کا انویٹیشن کارڈ ہے، یہ بک لانچنگ سیرمنی مجھے مدعو کیا گیا تھا لیکن میں اسلام آباد میں نہیں ہوتا، لیکن خبر یہ ہے کہ اب وہ کتاب جو ہے وہ واقعی ریلیز ہونے لگی ہے، اور اب اس کتاب کے اندر عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ کتاب جب ریلیز ہوگی تو پھر ہی میرے خیال میں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر اور کیا ڈیٹیل جو ہیں وہ حاجرہ خان صاحبہ نے اس کے اندر لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب نے نواز شریف کی العزیزیہ ایونفیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف آج اپیلوں کی سماعت کی۔ نواز شریف بھی اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں موجود تھے۔ اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ آج ہم ایونفیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دینا چاہیں گے، جس پہ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت، کتنے گھنٹے درکار ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 گھنٹے درکار ہوں گے۔ امجد پرویز نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اپنے دلائل مکمل کر لوں، جس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آپ نے ایونفیلڈ اپارٹمنٹس اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کے بھی دلائل دینے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں دلائل مکمل نہیں ہوئے، وہ الگ ہے، العزیزیہ میں ان کی اپیل غیر موجودگی پر خارج ہوئی تھی، آپ فی الوقت العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کو بھول جائیں۔ چیف جسٹس نے امجد پرویز سے مکالمہ کیا کہ آپ صرف ایونفیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس کی حد تک رہیں، ایونفیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس کی حد تک بتائیں کتنا وقت دلائل کے لیے چاہیے ہوگا۔ چیف جسٹس نے نیب سے پوچھا کہ جی نیب کو دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے، اس پہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں دلائل کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے۔ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ نیب نے کچھ نہیں کہنا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آئندہ پیر سے 12:30 بجے دلائل شروع کرتے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے آپ کو سنتے ہیں، اور جس پہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، چونکہ معاملہ 2018-2019 کا ہے، ہم یقین دلاتے ہیں کہ عدالت کا رتی برابر بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ عدالت نواز شریف کے بنیادی حقوق کا معاملہ بھی دیکھ لے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر لیں گے، اس کیس کے دن ہم ریگولر ڈویژن بینچ بھی منسوخ کر دیں گے۔ بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جناب سائفر کیس کی سماعت جو ہے جو ہونی تھی بغیر کسی کارروائی کے وہ ملتوی ہو گئی 23 نومبر تک۔ کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کی۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب جو ہیں عدالت کے اندر ہی موجود تھے، ان کے اہل خانہ دونوں کے اڈیالہ جیل آئے، وہاں پہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان اڈیالہ جیل پہنچیں۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو بھی وہاں پہ موجود تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر سٹے ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کیس میں کوئی مزید کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج عبیر گل خان نے سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے سابق وزیر صحت یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد کر دی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مقدمے کے گواہان کو 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے، اور مزید سماعت جو ہے وہ 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔